لوگوں کو نماز جمعہ کے لیے مسجد میں کس وقت آنا چاہیے اور واپس مسجد سے کس وقت نکلنا چاہیے، یہ رہنمائی کر دیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت کا یہ واضح فرمان ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف جب ندا کی جائے جمعے کے دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑتے چلے جاؤ۔ تو اب یہاں سے یہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ تو بعض علماء فقہا نے فرمایا کہ جو خطبے سے پہلے اذان دی جاتی ہے وہ مراد ہے، اور بعضوں نے کہا کہ جو پہلی اذان دی جاتی ہے وہ مراد ہے۔ اب پہلی اذان جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ مختلف وقت میں دی جاتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ بیان سے پہلی اذان دیتے ہیں، جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا، اور بعض جب سنتوں کا وقت آتا ہے نا اس وقت اذان دیتے ہیں۔ تو اس میں آسان یہ ہے کہ جو خاص طور پر بالکل قریب نماز جمعہ کے وقت اذان دی جا رہی ہے، جیسے کہ یہ دوسری اذان ہوتی ہے خطبے کی اذان جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، تو اس کو مراد لیا جائے۔ لیکن بہرحال اس کے اندر ایک اختلاف موجود ہے، تو خطبے کی اذان سے پہلے مسجد کے اندر پہنچنا یہ بہتر ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت نے ابھی روایت بھی ذکر کی کہ جب امام خطبے کے لیے چلا جاتا ہے اور جا کے ممبر پہ تشریف فرما ہو جاتے ہیں امام صاحب، تو پھر فرشتے جو ہے نا وہ حاضری کے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اپنا فضیلت میں نام لکھوانا ہے، درج کروانا ہے، تو پھر آپ کو پہنچنا پڑے گا اس سے پہلے۔ لیکن ہماری مزید اس میں ترغیب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے جس کے اندر ہم کچھ تربیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ ائمہ مساجد جو ہے جہاں پہ باقاعدہ علماء موجود ہوتے ہیں، وہ بیان کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن نمازی موجود نہیں ہوتے، اور پھر شکوہ یہ کیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب ہمیں کچھ سکھاتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب سیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت آپ لوگ وہاں پہ پہنچتے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے اپنے علاقے میں جو مسجد ہے، اپنے اطراف میں جو مسجدیں ہیں، وہاں پہ جیسے ہی بیان کا آغاز ہونے کا وقت ہو اس وقت پہنچنا چاہیے، تاکہ کچھ تربیت بھی تو حاصل کر سکیں۔ تو یہ ایک ہمیں ایک اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا یہ تو ہو گئی کہ ہماری ترغیب کے اعتبار سے۔ اب اگر بالفرض کوئی اتنی تاخیر سے پہنچتا ہے کہ نہ اس کو خطبہ سننے کا موقع ملا، نہ امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں شرکت کر سکا، بالکل آخر وقت میں پہنچا کہ اب امام صاحب سلام پھیرنے والے ہیں، تب بھی اس کو جمعہ مل جائے گا۔ یہ فقہی مسئلہ ہے کہ جمعہ اس کو مل جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت نے ایک طرف یہ اشارہ بھی کیا تھا کہ جب ہم مسجد میں پہنچیں اور ہم دیکھیں نا کہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، تو اس میں جب عین مسجد کے اندر جہاں پہ ہم پہنچ جائیں تو وہیں پر بیٹھ جائیں۔ ایک تو ہوتی ہے فنائے مسجد یا راستہ، تو راستے میں نہ بیٹھیں، فنائے مسجد کے اندر تھوڑا سا اگر آپ ایسے مقام پر آپ کو جگہ مل جاتی ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں ہوگی نا، گزرنے کی جگہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، تو وہاں پر آپ بیٹھ جائیں۔ جیسے ہی خطبہ ہو، خطبے کے دوران کسی کی گردنیں پھلانگنا، اس کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ اگر کسی نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی تو وہ قیامت کے روز اس کو جہنم کا پل بنایا جائے گا، یعنی اس کے اوپر سے چڑھ کے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ کس وقت کے لیے کہا گیا ہے یہ بطور خاص خطبے کے دوران۔ اچھا، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کلاسوں میں کہ جب امام کا گھر مسجد کے ساتھ ہو یا اس کا حجرہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام کے حجرے کی طرف آپ کی نگاہ جا رہی ہے اور امام اپنے حجرے سے نکلے خطبے کے لیے، تو اس وقت بھی آپ نماز روک دیں اگر نہیں پڑھی تو۔ جی، اتنی سختی ہے؟ اتنی سختی ہے۔ میں اس پہ بھی ذکر کرتا ہوں، پہلے میں اس پر ذکر کر دوں کہ اگر کوئی خطبے کے دوران اس طرح کرتا ہے تو یہ اس کے لیے سخت وعید بیان کی گئی۔ دوسرا، آپ نے جیسے ذکر کیا نا کہ اگر امام جو ہے وہ جیسے ہی ممبر پر جلوہ افروز ہو جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ اب میں نماز شروع کروں گا تو میری نماز جو ہے وہ خطبے کے دوران ہوگی، تو اس وقت پھر آپ نماز ادا نہ کریں، کیونکہ خطبہ جو ہے اس کو یوں سمجھ لیں کہ مثل نماز قرار دیا گیا۔ مثل نماز قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نماز میں دائیں بائیں گردن مڑا کے نہیں دیکھ سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے خطبے کے دوران بھی یہ سارے کام نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ خطبے میں یہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ گردن گھما کے دیکھتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپس میں۔ تو صرف مؤذن کو اجازت ہے کہ وہ اذان دے کر جو وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے، اور امام کو اجازت ہے بس کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتا ہے، باقی کسی کو اجازت نہیں۔ حتیٰ کہ ہم ویسے عام طور پر جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس سن کر انگوٹھوں کو چومتے ہیں، اس کی اجازت ہے، مستحب عمل بھی اچھی نیت ہو تو، لیکن خطبے کے دوران اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس سنا ہے تو انگوٹھے بھی نہیں چومے جائیں گے، اور یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو درود پاک پڑھا جائے گا وہ بھی دل میں پڑھا جائے گا، زبان سے نہ پڑھا جائے۔ تو یہ سارے امور ہمیں اس پہ خیال کرنا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔